للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا جد الحسن والحسین رضی اللہ تعالی اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول کس احسان نہ بھول کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول اس ذکر میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول تڑپی ہے تجھ پہ جگر گوشائے بطول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول اور مظلوم کے لہو سے اے خاک کربلا مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی اور سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول اور تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول
کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول کی کر دیئے پئی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت کہ لوگوں کسے دے سامنے جھکن والا نہیں بڑھنا، بکن والا نہیں بڑھنا، ضمیر فروش نہیں بڑھنا، پیسے لے کے وک نہیں جانا، بلکہ تھوڑا کردار ہونا چاہیے آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول۔ اور میرے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑا سرمدی اصول سانو عطا فرمایا ہے، فرما دینے چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا، سانو سمجھا رہے نے چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا، نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اللہ اکبر، یا رسول، یا زندہ باد۔ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا، نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ نہایت ہی واجب الاحترام، ذی وقار، ذی احتشام علماء کرام، ثنا خان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محرم الحرام شریف تا مبارک جمعہ شریف ہے۔ اس مہینے دی پہلی تاریخ نو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، یعنی ساڑھے اسلامی سال دی ابتدا بھی شہادت ہے، قربانی ہے، اور اسلامی سال دا اختتام بھی شہادت اور قربانی۔ ذی الحجہ شریف کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، لیکن اس مہینے دی نسبت بالخصوص نواب کربلا سو گئے ہو، آپ نے جملے پہ غور ہی نہیں کیا۔ نواب کربلا، اونچی آواز سے بولیے، سارے بولیے، حسینی بولے، حسینی بولے، سب حسینی بولے۔ نواب کربلا، پھر بولے سلطان کربلا، پھر بولے شہنشاہ کربلا، مظلوم کربلا، راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ،
نور نظر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ، امام الشہداء، کیا کہا؟ امام الشہداء، شہزادہ گلگو کبا، جنتی جوانا دے سردار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا پھول جنہ وچوں جنت دی خوشبو ہوندی ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دیگر شہداء ساتھی رضی اللہ تعالی مجمعین دی ذات ہائے والا ستودہ صفات دے نالے اہل سنت و جماعت دی مساجد اندر محافل اندر جی بھر کے دل کھول کے بغیر بخل دے ذکر شہیدان کرب و بلا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کیتا جاندہ ہے، چونکہ الحمدللہ حسین لجپالوی ساڑے، امام مولا علی اکبر بھی ساڑے تے امام علی اصغر بھی ساڑے، حضرت اونو محمد بھی ساڑے، حضرت عباس علمبردار بھی ساڑے، یہ ہمارے، اس لیے ذکر کرنا عبادت سمجھتے ہیں اور جی بھر کے کرتے ہیں۔ یہ باہر ڈبے کے اوپر پردہ آیا ہوا ہے، اس کو اتارو۔ اس سارا کرانا نور علی نور ہے، بولو نور، سارے بولو نور علی نور ہے، سارا کرانا اس کرانے دا بچہ بچہ نور ہے۔ اس کرانے دا ایک ایک بچہ شجاعت والا ہے، اس کرانے دا ایک ایک بچہ سخاوت والا ہے، اس کرانے دا ایک ایک بچہ اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نام نو بلند کرنے والا ہے۔ اے ٹو زیڈ ہر رات جدے اندر خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم پایا جاندہ ہے، وہ بڑی شان والا ہے۔ اسی اہل سنت و جماعت جنہ جنہ دی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، خواہ اہل بیعت ہون، خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ہون، اسی اینا دے بھی منن والے ہیں، اسی اینا دے بھی منن والے ہیں۔ ساڑھے کار انہ ہستیاں دی کوئی بے ادبی نہیں، یہ میرا عقیدہ ہے، تواڈا بھی یہ ہوئی عقیدہ، ذرا بولو سبحان اللہ، عقیدے پہ اونچا بولے سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیعت کا ایک ایک فرد قابل تعظیم ہے، واجب التعظیم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک صحابی واجب التعظیم ہے۔ اے انہاں نو مندے نے، اے انہاں نو مندے نے، انہاں کر کوئی نفرت نہیں، انہاں دوہاں دے کر ایک دوجے دی کوئی نفرت نہیں، سب دا پیار ہے، سب دی محبت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ اپنی زبان فیض ترجمان چو اعلان کرو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تھوڑے کو کوئی اجر نہیں مانگتا اس کام ہوتے، کس کام ہوتے؟ کلمہ پڑھایا ہے، جنتے پہنچایا ہے، جہنم چو بچایا ہے، اللہ دی معرفت عرفان عطا کیتا ہے، میں سدھے رستے تو انہوں لایا ہے، قرآن پاک دا عظیم معجزہ میرے تھرو تو انہوں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کام ہوتے کوئی صلہ نہیں، کوئی اجر نہیں، جڑا میں ڈیمانڈ کرا، جڑا میں منگا، ہر روز جان تھیلی تے ترکے میں تو انہوں تبلیغ کرنا، اس ہوتے کوئی صلہ نہیں منگدا، ہاں اللہ دے حکم نال ایک گل کرنا، ایلن مفدتا فی القربہ، جڑے میرے قریبی نے تسی انہوں دے دردی غلامی کرے آجے، آئے انہوں دے بارے چھے میں گویاں نہ کرے آجے، قریبیاں وچ جیڑا جیڑا بھی ہے، یہ وضاحت میں انشاءاللہ کچھ اگلے جمعے کراں گا، جیڑا جیڑا بھی قریبیاں وچ انہاں دے دردی غلامی تے تساں فخر کرنا ہے، جیڑا جیڑا بھی ہے، مختصر
تفسیر مصری شریفہ بہکی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے روایت اس آیت کریمہ دے تحت درج فرمائی الدل مودۃ فی القربا. سوال کیتا گیا محبوب تھوڑے قریبی کون ہے؟ یہ ایک روایت ہے. تھوڑے قریبی کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنے والے ہو میرے قریبیہ دے اندر علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالت آئے مشکل کشا علی حاجت روا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجل کریم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری اہل بیت دے اندر میرے قربا دے اندر دوسرا سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ صائمہ ملکہ فردوس بری شہزادہ گلگل کبابی اما جان سیدہ نساء العالمین سیدہ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک قربہ کے اندر موجود نے. دوسرے قربہ کے اندر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دے دوواں دے شہزادے حضرت امام مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے امام حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح کہہ سکتے ہو حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین شریفین مولا حسن تے مولا اچھی بولو مولا حسن تے مولا حسن تے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک قریبی نے یہ سارے نور علی نور نے. میرے امام نے ترجمہ میں تنی کیتا اندنے سونیا ساڑھا نظریہ ہے ساڑھا اعتقاد ہے ساڑھی سوچ ہے ساڑھی سوچ دا مرکز و محور ہے کہ تو ہے این نور تیرا سب کرانا نور کا تو ہے میری دعوت انہوں نے جنہ دے دل اندر میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عشق موجود ہے جڑا عشق کامیابی دا زیور بن گئے کامیابی واسطے ایک سیڑھی بن گئے. مل کے ذرا آواز نہ آواز ملا کے آکو کوئی آہستہ نہ پڑھنے والا ہوئے آج دی راج دا جمعہ جڑا ہے آہستہ پڑھنے والا نہیں ذکر کرنے والا جمعہ ہے. مل کے ذرا آکو تو ہے این نور تیرا سب کرانا نور کا تو ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ نور کا تو ہے این
تو ہے واہ میرے امام کمال عقیدہ دیتا جے تو ہے این نور تیرا سب گرانا تو ہے این نور تو آقا تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا جھوم جایا جے ذرا سونیا ساڈا نظریہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری واہ 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 بھائی واہ سبحان نور کا تیری نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میرے قریبیاں کے اندر علی ہے دوسری میری قربہ کے اندر فاطمہ ہے تیسرا میرے قربہ کے اندر حسن ہے چوتھا حسین ہے اسی مولا علی دے درد غلام سیدہ کائنات دے درد غلام امام حسن مجتبی دے درد غلام حضرت امام حسین دے درد غلام رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین انہاں دا ذکر کرنا عبادت سمجھنے آ حضرت مولا کائنات دا ذکر عبادت سمجھنے آ حضرت سیدہ کائنات دا ذکر عبادت سمجھنے آ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین انہاں دا ذکر عبادت سمجھنے آ اس واسطے صرف دستے نہیں کر دے اس واسطے صرف چیلم تک نہیں کر دے بہانے بہانے نال سارا سال ذکر کر دے رہنے آ کدی علی پاک دا ذکر کدی سیدہ پاک دا ذکر کدی حسن مجتبی دا ذکر کدی مظلوم کربلا دا ذکر رضی اللہ تعالی مجمعین میرے آقا حسین لجپال جو کچھ میدان کربلا کے اندر کیتا ہے یہ آپ نو پہلے پتا ہے میدان اندر میں جانا ہے میرے نال کی واقعہ پیش ہونا ہے آپ نے ہمیشہ اس نو عذاب نہیں سمجھیا اس نو مصیبت نہیں جانیا بلکہ اللہ دی طرف امتحان جانیا ہے اللہ دی طرف ایک آزمائش جانی ہے اس سے واسطے آپ نو پتہ ہے نا میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ہوئی دعا کی تھی میرے بابا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجل کریم انہوں نے میرے واسطے ہوئی دعا کی تھی جس ویلے فرشتہ آیا یا سیدنا جبریل السلام آئے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کندیاں تے کھیل دینے پہ کدی سینے لگ دینے کدی گوٹی اندر آن دینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے لا کے کدی ادھر پیار کر دینے کدی ادھر پیار کر دینے کدی پیشانی نو بوسا دینے کدی سر وچوں جنتیاں خوشبوئاں سونگ دینے جبریل السلام حاضر خدمت ہو گئے مازاق دے کاجل والیا ودوہا دے چیرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا سونیا اینا پیار کر دیو اپنے بیٹے حسین دے نال اپنے جگر دے ٹکڑے حسین دے نال آپ نے فرمایا ہاں فرشتیا جبریل میں نہیں پیار کرنا ہوا میں بڑا پیار کرنا ہوا اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن ابن یا کائنات والے سن لو یہ فاطمہ دے بیٹو میرے بیٹے نے
اے فاطمہ دے بیٹے دوویں میرے بیٹے نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بڑا پیار کرنا وا. حضرت جبریل علیہ السلام عرض کردے نے اے سونے چہرے والیا تہاڈی امت دے کچھ لوگ انہاں نوں شہید کر دین گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب نہیں جانیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپ دی بات و مصیبت نہیں جانیا بلکہ اللہ دی طرفوں آن والا ایک امتحان جانیا ہے. اللہ دی طرفوں آن والی ایک آزمائش جانی ہے. تائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویلے دعا واسطے ہاتھ بلند کیتے نے اللہ دی بارگاہ چرچ کر دینے اللہم آت الحسین صبرا و اجرا. یا اللہ میرے حسین میدان کربلا دے اندر آزمائش آنوں تے امتحان آنوں تے یا اللہ صبر عطا کری تے صبر تے اجر عطا فرما دے. اگر آزمائش سمجھے آئے تے صبر دی دعا ہے امتحان سمجھے آئے تے صبر دی دعا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے امیر المومنین بنے چوتھے خلیفہ بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ بنے پھر آپ دیاں ڈیوٹیاں کتھے لگیاں کوفہ دے اندر آپ دا دار الخلافہ ہے. اسی جگہ تے آپ نے نہر فرات دے کنارے چل دیاں اپنے ساتھیاں دے نال جس ویلے اس نہر دے کنارے پہنچے فرات کے کنارے پہنچے آپ نے فرمایا وہ میرے ساتھیوں آؤ جگہ جتھے میرے حسین نے آنا ہے جتھے حسین تیرے ساتھیاں دا خون ڈلے گا اے وہ جگہ آ گئی ہے. اتھے رکھ کے جگہ رکھ کے نشان دے کے آپ نے اپنے بیٹے امام حسین نو کی سمجھایا فرمایا اے میرے بیٹا حسین اب عبداللہ یاد رکھی اس جگہ تے آ کے تیرے تے آزمائش آئے گی تیرے تے امتحان آئے گا تینوں صبر کرنا پڑے گا. صبر کرے گا تے اللہ صبر تے اجر عطا فرما دے گا. میرے آقا حسین لجپال پھر اس جگہ تے صبر کیتا ہے صبر دے نال نبھا کیتا ہے. جس ویلے تیاری میرے آقا حسین لجپال کر دینے پہ کیوں کر دینے پہ اس واسطے یزید دی طرفوں آرڈر آ گیا حسین دی بیعت لئی جائے عبداللہ بن زبیر دی بیعت لئی جائے فلان دی بیعت سارے ڈٹ گئے. انہاں آکھیا جان دے دیاں گے گردن کٹا دیاں گے لیکن یزید دے سامنے گردن جھکاواں گے نہیں. او دی وجہ اے حسین لجپال دا نظریہ اے سی اے ہاتھ جدوں دیتا ہے ابو بکر صدیق دے ہاتھ وچ دیتا ہے اے ہاتھ جدوں دیتا ہے عمر فاروق دے ہاتھ وچ دیتا ہے اے ہاتھ جدوں دیتا ہے عثمان غنی دے ہاتھ وچ دیتا ہے آ ہاتھ جدوں دیتا ہے حضرت مولا کائنات دے ہاتھ وچ دیتا ہے آ میں ہاتھ جدوں دیتا ہے اپنے بھائی حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین انہاں دے ہاتھ وچ دیتا ہے. اے ہاتھ پاکاں دے ہتھاں وچ گیا ہے اے پلید دے ہاتھ وچ نہیں جا سکتا. سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. اے پاکاں دے ہتھاں وچ جان والا ہاتھ اے پلیداں دے ہتھاں وچ نہیں جا سکدا. آپ نے فرمایا میں بیعت کرنے واسطے تیار نہیں کا خاندان لٹا دیاں گا اپنا قافلہ قربان کر دیاں گا بچے ذبح کروا دیاں گا بھتیجے ذبح کروا دیاں گا بھانجے ذبح کروا کے بہن زینب دی گودی خالی کر دیاں گا لیکن میں ایک کام نہیں کراں گا. یزید پلید فاسق تے فاجر او دے ہتھاں وچ ہاتھ دے دیا. آپ نے نظریہ پیش کیتا فرمایا ایک کبھی نہیں ہو سکتا ایک کبھی نہیں ہو سکتا ایک کبھی نہیں ہو سکتا. پھر مشورہ دیتا گیا حضور آپ ہی نہ جایا جو تہاڈا ارادہ مضبوط ہے علی المرتضیٰ دے شہزادے ہو تہاڈے اندر طاقت ہے ذوالفقار حیدری تہاڈے کول ہے تہاڈا قافلہ بڑا سٹرانگ ہے
نوجوان تواڈے نال نے، علی اکبر تواڈے نال، تواڈے نال عباس، تواڈے نال ابو بکر عمر تے عثمان علی دے پتر نے، تواڈے نال قاسم جوان ہے، تواڈے نال قلبی موجود ہے، تواڈے نال جوان موجود نے، اس واسطے گھبران دی نہیں، تسی آپ بڑے بڑے جری تے بہادر ہو، تواڈیاں رگاں دے اندر شیر خدا مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خون پیا گردش کر رہا ہے، لیکن حضور ساڈی اینی تمنا ہے آپ نہ جاؤ، اپنے کسی ساتھی نو بھیج لو جڑا جا کے حالات دا جائزہ لے۔ سانو پتہ ہے کوفے والیا تواڈے باپ دے نال وفا نہیں کیتی، علی پاک دے نال وفا نہیں کیتی، اے کوفی بے وفائی اندر بڑے مشہور نے، اے کوفی لا یوفی جے، مہربانی فرماؤ کسی نمائندے نو بھیج لو۔ میرے آقا حسین نو تجویز پسند آ گئی، آپ نے قرآن اندازی کی تھی، ایک قرآن نکلے آئے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نام قرآن نکلے آئے، مسلم جان واسطے تیار ہے، مسلم جان واسطے تیار ہے۔ انہاں کے آقا حسین جے قدمی لایا جے تے پیچھے نہ ہٹایا جے، میں تواڈا تعلق والا تواڈا لگدا لیندا، حضور خون کے جان دی پرواہ نہیں، ڈیوٹی لاؤ نبان واسطے مسلم تیار ہے۔ میرے بھائی مسلم جانا جے تے جانا اسے مقصد واسطے ہے کہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ اسے مقصد واسطے میں حسین بھی جانا چاہنا، مدینہ منورہ چھڑ کے مکے آ کے مکہ مکرمہ چھڑ کے میدان کارزار اندر جا کے یہ میں سارا کرنا چاہنا۔ ایک کائنات والیاں نو میں دسنا چاہنا، ایک کائنات والے حکمران ظالم ہوگے، حکمران فاسق ہوگے، حکمران فاجر ہوگے، حکمران زانی ہوگے، حکمران شرابی ہوگے، وہ سامنے گردنا کٹائیاں تے جا سکدیاں نے پر جھکائیاں نہیں جا سکدیاں۔ میرے آقا مسلم بن عقیل تیاری کر لئی، اپنے ننے شہزادے انہوں نے ضد کی تھی، ایک دا نام محمد ہے، ایک دا نام ابراہیم ہے، انہوں تیاری کر لئی۔ اگر بارش آ گئی ہے اوپر تشریف لے آؤ، اوپر گہری جگہ ہے اوپر تشریف لے آؤ، کیونکہ بار بار اٹھن نالوں بہتر ہے کہ ایک دفعہ اٹھ کے اوپر تشریف لے آؤ، جدو موسم ٹھیک ہو بے پھر تشریف لے آؤ نا۔ امام مسلم بن عقیل تیاری کر کے بلاخر میدان کارزار ول جا رہے ہیں۔ 40,000 کوفی پہلے دن آقا مسلم دے ہاتھ بیعت کردہ ہے پیا، یہ وہی کوفے والے جنہاں خط لکھے ہوئے نے آقا حسین لجپال نو، آج وہ ساڑھے آقا حسین حالات بڑے سازگار نے، تشریف لے آؤ، سارے تو اپنی جانا ہتھے لیتے رکھ کے تواڈیاں قدماں وچ قربان کرنے واسطے تیار نے، آج وہ تشریف لے آؤ، کوفے والے بالکل تیار نے تواڈی بیعت کرنے واسطے۔ میرے آقا حسین لجپال نے امام مسلم بن عقیل نو بھیجیا، دوویں ننے شہزادے نال جس ویلے چل پے نے 40,000 کوفی پہلے دن کوفہ دی جامع مسجد دے اندر آپ دے ہاتھ بیعت کردہ ہے پیا۔ آپ نے قاصد روانہ فرمایا آقا حسین نو جا کے خبر دے دیو، یہ لوگ وفا کرنے والے بن گئے نے، انہوں نے بے وفائی نہیں کی تھی۔ 40,000 کوفی پہلے دن ہی میرے ہاتھ بیعت کردہ ہے پیا، آقا حسین آ جاؤ۔ اللہ سازگار نے بلا کر امام علی مقام تک کے پیغام پہنچ گیا ہے، ادھر آقا حسین تیاری کر دینے پہ آن واسطے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے عروہ دے بیٹے نے انہاں دے گھر قیام فرمانے، دوویں ننے ننے شہزادے بھی نال قیام فرمانے، آپ کی خدمت کی جا رہی ہے، آپ دے نال تعاون کیتا جا رہے، بچیاں دے بوسے لے جا رہے نے،
اور آپ دے دستے اقدس نو چومیا جا رہا ہے. بیعتاں کرن والے بیعتاں کرن واسطے آ رہے نے. 40,000 پہلے دن, 20,000 اگلے دن, 12,000 اگلے دن. نعمان بن بشیر رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے محب اہل بیت نے, انہوں نے وفا دے تقاضے پورے کیتے. انہوں نے پیغام آ گیا گورنر نے کوفہ دے, انہوں نے یزید دا پیغام آ گیا جلدی کرو انہوں نے قید کر لو, مسلم نو دارالامان بھیجیا جائے, عبید اللہ بن زیاد خدمت اندر روانہ کیتا جائے. آپ نے فرمایا میں سیدنا علی المرتضیٰ دا غلام, میں سیدہ کائنات دی چادر تطہیر دا پہرے دار, میں امام حسن مجتبی دا غلام, میں امام حسین لجپال دا دیوانہ وا. مسلم بن عقیل دے نال اے میں ظلم و ستم نہیں کر سکدا. میری جان جانی ہے تے جائے, میرا گھر سڑ جائے تے سڑ جائے, بچے ذبح ہوندے نہیں ہو جان, لیکن اہل بیت دے نال میں کبھی بے وفائی نہیں کر سکدا. مسلمان بھائیو بڑا دل خراش مسئلہ ہے. اس موقع تے نعمان بن بشیر گورنر جیڑا ہے انہاں نو ہٹا دیتا گیا. ایک ظالم فاسق تے فاجر ظلم و ستم کرن والا حکمران انہوں گورنر بنا کے بھیجیا گیا. او دا نام عبید اللہ بن زیاد جڑا مکارانہ عیارانہ طریقے نال آ رہا ہے. ادھر اعلان کر دیتا گیا اج حسین لجپال آ رہے نے. وہ ہانی بن عروہ یہ بھی اپنے مسلم پاک نو گھر ٹھہرا کے دوویں ننیا شہزادیاں نو گھر بٹھا کے انہاں نو کھانا پیش کر کے ادھر آ گئے نے. رات دا ٹائم ہے, کہن لگے تسی آرام فرما لو, اسی بس حالات دا جائزہ لے کے امام علی مقام نو لے کے انہیں گھر آ جانے. اور امام علی مقام دا نام سنیا ہے, کوفے والیاں دے اندر خوشیاں دی لہر دوڑ گئی. لیکن وہ حجازی راستہ جدنوں عرب دے لوگ آندے سن اسی راستے دے انتظار واسطے کوفے والے کھڑے ہو گئے نے. آقا حسین لجپال دا انتظار کرنے والے کھڑے ہو گئے نے. لیکن تقدیر دے فیصلے ہور نے, تقدیر دے اگے تدبیراں نہیں چل دیاں. ایک بندہ آ گیا سواری تے سوار, انہیں برقع پایا, نقاب اوڑھیا ہے, چپکے دے نال چند آئے بھی آؤ. لوگ کہنے لگے واہ حسین, لبیک یا حسین, خوش آمدید یا حسین, مرحبا یا حسین. سارے انتظار آقا حسین دا کر دے سن پہ. انہاں سمجھیا حسین لجپال آ گئے نے. دل آ کر ذہن دے اندر خیال آیا, آنی کہنے لگے اگر حسین ہوندے تے سر تے کدی نقاب نہ اوڑ دے, اپنے چن نال سونے حسین چہرے دا انتظار کرنے والے نو دیدار کروا دے. یہ کوئی بندہ ہور ہو سکتا ہے. انہوں نے اگے ود کے نقاب اتاریا, سینے ٹھنڈے ہو گئے, کلیجے دہل گئے, سینے پھٹ گئے نے, دل دہل گئے نے, حالات بدل گئے نے. فرمان لگے ہو کوفے والے ہو, ظلم و ستم دے پہاڑ ان قریب تواڈے تے توڑے جان والے نے. وہ آقا حسین نہیں جے آئے بلکہ عبید اللہ بن زیاد آیا جے. کوفے دا نواں گورنر بن کے آ گیا ہے. اس واسطے حالات نال نمٹن واسطے تیاری کر لو, حالات دا مقابلہ کرنے واسطے تیاری کر لو. لوگ کہنے لگے اسی آقا حسین نال بالکل وفا کرنے واسطے تیار آ. امام مسلم بن عقیل دی بیعت کبھی نہیں توڑا گے. بلا کر عیارانہ مکارانہ طریقے نال جدو عبید اللہ بن زیاد کوفے دی جامع مسجد وچ آیا, انہیں آ کے اعلان کیتا. انہیں آخیا کل خطبہ میں دیاں گا, سارے جمع ہو جاؤ. جدو کوفے والے جمع ہو گئے انہیں آخیا حضرات میری مینوں جڑا نہیں جاندا وہ جان لوے, جڑے جان دے نے وہ پہلے ہی جان دے نے. یاد رکھیا جے میں گورنر بن کے آیا. انہیں گورنر یزید دا حکم نامہ وخایا نعمان بن بشیر رحمت اللہ علیہ نو. انہاں آخیا تو ختم, ہن میریاں ڈیوٹیاں شروع نے. نعمان بن بشیر نو معزول کر دیتا گیا. اج یزید دے جتنے طرفدار نے وہ آندے نے یزید دا قصور کوئی نہیں. میں انہاں اگے بڑا ایک سوال رکھنا چاہنا, اگر یزید دا قصور کوئی نہیں تے گورنر تے پہلا ہی موجود ہے نعمان بن بشیر, انہوں معزول کر کے اودیاں ڈیوٹیاں ختم کر کے انہوں ہٹا کے عبید اللہ بن زیاد نو کیوں لیاندا گیا ہے؟ اس واسطے لیاندا گیا ہے اس ظلم و ستم کرنے والا ہے نعمان بن بشیر محب اہل بیت.
نعمان بن بشیر محب اہل بیت یہ ظالم فاسق فاجر بلاخر وہ وقت آ گیا جدوں لوگ ڈر گئے نے وہ بیعتاں کرنے والے اج بیعتاں توڑ رہے نے کوئی امام مسلم دے سامنے آنے والا نہیں اج سارے ڈر کے اپنے گھراں دے اندر سہم کے چلے گئے نے وہ ڈر کیڑی گل دا ہے انہیں آکھیا جدے گھر مسلم بن عقیل پایا گیا وہ گھر نو تباہ کر دیتا جائے گا انہوں تہے تیک کر دیتا جائے گا بچے ذبح کر دیتے جان گے گھر ساڑ دیتا جائے گا جلا دیتا جائے گا بالآخر سارے ڈر گئے سارے سہم گئے سارے آتے کپٹ بھی تاری ہو گئی خوف تاری ہو گیا ہانی رحمت اللہ علیہ اللہ تواڈی قبر تے لات دہات رحمت دا نزول فرمائے جڑے ڈرے نہیں امام مسلم بن عقیل دے کول اپنے گھر دے اندر تشریف لے آئے نے پاؤں دبان لگ پے کھانے پیش کرن لگ پے بچیاں نو غسل دین لگ پے بالآخر پتہ لگ گیا مخبری ہو گئی پتہ لگ گیا ہانی بن عروہ دے گھر مسلم بن عقیل تو انہاں دے بچے آرام کر دینے پے ہانی دے گھر دے اندر سپاہی پہنچ گئے نے آپ نو قید کر لیا گیا ہے دارالامان بھیجیا گیا گورنر ہاؤس کے اندر بلایا گیا عبید اللہ بن زیاد دے سامنے کیتا گیا انہیں آکھیا میرا فرمان نہیں سی سنیا انہیں آکھیا سنیا سی پھر تو مسلم نو میرے حوالے کیوں نہیں کیتا انہیں آکھیا اس واسطے مسلم دیاں رگاں دے اندر اعلیٰ خون موجود مسلم اہل بیت دا فرد میرے گھر دے اندر موجود میرے پاد سولے ہو گئے میرے نصیب چنگے ہو گئے جنہوں خدمت مسلم دا موقع مل گیا ہے میرے آقا حسین لجپال دیاں خوشبوآں حضرت امام مسلم دے وچوں مہک دیاں گلیاں بازاراں اندر آئیاں ہانی دا گھر مہک گیا بالآخر حضرت ہانی رحمت اللہ علیہ آپ نو تہے تیک کر دیتا گیا جامع شہادت نوش کر لیا انا للہ و انا الیہ راجعون ڈرن والے پہلے ڈرے ہوئے نے سہمن والے پہلے سہمے ہوئے نے بالآخر لوگوں پتہ چل گیا ہانی نو شہید کر دیتا گیا ہے لوگ ہور ڈر گئے نے گھراں دے اندر جسم کمبن لگ پے عبید اللہ بن زیاد دا ظلم و ستم یہ سن کے تے ویکھ کے برداشت نہ کر سکے سارے بیعتاں توڑ دتیاں رات دا سناٹا ہے ہر پاسے ہود عالم ہے وہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ دیاں ٹھنڈیاں بہاراں وچ رہن والے پھول حضرت امام مسلم بن عقیل تے شہزاد جس ویلے ہانی بن عروہ رحمت اللہ علیہ دے گھروں باہر آئے نے رات دا وقت سائے چل دے پھر دے نظر آئے نے آپ نے ایک اعلان فرمایا وہ ہانی دے قبیلے والے ہو کوفے والے ہو تواڈی غیرت کتھے مر گئی ہے کلمہ پڑھن دی طاقت تواڈی کتھے ٹر گئی ہے وہ دیکھو ظلم و ستم دے پہاڑ توڑ دیتے گئے نہ قبیلے والا باہر آندا ہے پیا نہ بیعت کرنے والے باہر آندے نے پے آپ دی ولولا دلان دے نال کچھ لوگ آپ دے نال اکٹھے ہو گئے نے بالآخر فوج آ گئی ہے یزیدی فوج آ گئی عبید اللہ بن زیاد دی آرمی آ گئی انہوں نے آ کے سارے نو کچھ پکڑ لیا کچھ ہٹا دیتا ہے امام مسلم بن عقیل پھر تنہا رہ گئے نے جدوں سارے چلے گئے امام مسلم تنہا رہ گئے بالآخر امام مسلم دے آپ نو قید کرن دی باری آئی اسے رات دا سناٹا ہے ہر پاسے ہود عالم ہے ہر پاسے سناٹا چھایا ہوا ہے کوئی کسی دی گل سننے واسطے تیار نہیں سارے دروازے بند کیتے ہوئے نے ایک دروازہ کھلا ہے اندر چراغ جلدا ہے پیا وہ دو ننے شہزادے اپنے باپ دے نال کوفہ دی گلی بازار دے اندر نے اندروں قاضی شرح بار تشریف لے آئے نے فرمایا کون سائے نظر آ رہے نے پہچان نہیں ہو رہی تسی کون حضرت امام مسلم فرمان لگے میں مسلم حسین دا بھیجیا ہویا اے میرے دو شہزادے نے انہاں نو رلایا جے نا انہاں نو ستایا جے نا اگر سانو آج دی رات گھر وچ ٹھہرا لو پانی پلا دیو کھانا دے دیو اسی وعدہ کرنے کل قیامت والے دن حوض کوثر دے جام تانوں پلائے جان گے
تانوں جنت دے رزق عطا کیتے جان گے۔ قاضی شرح نے جدوں آپ دا نام سنیا دل باغ باغ ہو گیا، دروازے کھول دیتے، شہزادے اندر آ گئے، حضرت امام مسلم اندر آ گئے، انہاں دے پاؤں دھوتے گئے نے، پاؤں دھو دیتے گئے نے، بالآخر ننے شہزادے کھانا پیش کیتا گیا۔ امام مسلم بن عقیل رات دے سناٹے دے اندر فوجی آ گئے، سپاہی آ گئے، انہوں نے آ کے تلاش شروع کی تھی۔ قاضی شرح کلے گھر دے اندر نے، ضعیف نے۔ امام مسلم کہنے لگے قاضی جی میری جان تے جانی ہے، میری وجہ نال تواڈی جان نہ جائے۔ یہ اہل بیت دے فرد نے جڑے سوچ دے نے تواڈی جان نہ چلی جائے، مینوں جان دیو میں مقابلہ کر لاں گا، لیکن میرے ننھیا شہزادیاں دا خیال کریا جے۔ آپ ننگی تلوار لے کے قاضی شرح دے گھروں باہر آئے نے، اگے ویکھیا اسے بازار اندر ایک بڑھیا اماں دروازے دے باہر بیٹھیاں ہوئیاں نے۔ جدو سایہ ویکھیا بڑھی اماں بولی کون ہے؟ فرمایا میں مدینے دا مسافر مسلم ہاں، میں مسلم ہاں، دارالامان وچوں پیغام آ رہے نے۔ مائی قدمیں ڈگ پئی، کہن لگی مسلم حسین دے بھیجے مسلم، اہل بیت دے فرد مسلم، آج ایک باری میرے گھر قدم لا جاؤ، میرا گھر بھی جنت نظیر بن جائے گا۔ مائی دے گھر دے اندر امام مسلم رات دے پہ ٹائم ٹھہرے نے، تہجد ادا فرما رہی ہے۔ اس مائی دا بیٹا آیا جڑا یزید دا طرفدار ہے، انہیں آکھیا اندر خوشبوواں کا دیاں نے، اندر آرام کون کر دائے دیا؟ مائی آندھی ہے پترا خوش ہو جا، مسلم بن عقیل حسین لجپال دے بھیجے ہوئے میرے گھر دے اندر آرام کر دینے پہ۔ وہ جنتی ماں دا جہنمی بیٹا بولیا میں تے تلاش وچ نکلیا وا مخبری کرنے واسطے، میں دسا جا کے عبید اللہ بن زیاد نو مسلم کتنے ٹھہریا ہویا ہے تاکہ گھر گرا دیتا جائے، بچے ذبح کر دیتے جان، تہے تے کر دیتے جائے، گھر دا سارا نظام برم برم کر دیتا جائے۔ وہ دوڑا دوڑا گیا ہے، 150 قافلے تے مشتمل سپاہی آ گئے نے۔ امام مسلم بن عقیل ننگی تلوار لے کے باہر تشریف لے آئے نے۔ آپ نے جرت دے نال، آپ نے بہادری دے نال مقابلہ کیتا ہے۔ 150 ایک پاسے، علی دا شیر ایک پاسے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ بالآخر آپ پکڑیا گیا ہے، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے شہزادے نو لے کے چلے گئے نے۔ عبید اللہ بن زیاد نے جلاد نو آرڈر کیتا، انہیں آکھیا تہے تے کر دے، گردن تن نالو جدا کر دے۔ امام علی مقام دا بھائی فرمان لگے نے، فرمایا وہ لانتیا گل سن لے، حکمراناں دے اصول نے، حکومتاں دے اصول نے، جنہاں نو سزائے موت دتی جاندی ہے انہاں دی آخری خواہشات پوچھیاں جاندیاں نے۔ وہ میری آخری خواہش تے بولیا کہن لگا دسو کی چاہندے ہو؟ آپ نے فرمایا میں چاہنا ہے وا میں اپنے بھائی حسین نو خط لکھ چکیا وا، آقا حالات ٹھیک نے تسی تشریف لے آو، لیکن تو قاصد بھیجنا ہے میرے آقا بھائی حسین نو اے پیغام پہنچانا ہے جنہ بیعتاں کیتیاں نے انہاں توڑ دتیاں نے، جنہ نے حالات سازگار بنائے نے انہاں نے حالات ناسازگار بنا دیتے نے۔ اس واسطے آقا حسین
ایتھے ظلم و ستم تو سوا کچھ نہیں جے تسی بالکل نہ آیا جے انہیں آکھیا ٹھیک ہے پیغام دے دیاں گے آپ نے فرمایا وہ میرے دو ننے شہزادے نہیں پتہ نہیں اس ٹائم کتھے ہون گے انہاں دی حالت رحم کرے آجے انہاں نو ستایا جے نا انہاں نو لایا جے نا انہاں نو کچھ نہ آکھیا جے وہ یتیم ہو جان گے انہاں نو ستایا جے نا انہاں نو مدینہ منورہ دی راہ تے پا دیا جے وہ چل دے وہ ڈگ دے ٹین دے بالآخر مدینہ منورہ پہنچ جان گے بالآخر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا سر انور تن نالوں جدا کر دیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون آپ دا سر انور جلاد دے ہاتھ وچ تے جسم انور گورنر نیچے زمین اتے تشریف لے آیا میں لفظ گریا نہیں کہہ رہا زمین اتے جلوہ گر ہویا تشریف لے آیا دوویں شہزادے حضرت قاضی شریع دے گھر نے قاضی صاحب نو خبر مل گئی کہ امام مسلم نو شہید کر دیتا گیا ہے قاضی صاحب قاضی شریع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف لے آئے آپ نے دو بچیاں نو اٹھایا ایک شہزادے نو سجے گودی وچ بٹھایا دوجے نو کھبے بٹھایا ادھر بھی پیار کر رہے نے ادھر بھی پیار کر رہے نے بڑا شہزادہ کہنے لگا اج اس طرح پیار کر رہے ہو جویں لوگ یتیماں نال پیار کردے نے قاضی صاحب دی آنکھاں وچ ہنجواں دیاں ناراں جاری ہو گئیاں فرمایا شہزادو کی پوچھ رہے ہو تسی بھی یتیم ہو گئے ہو تواڈے ابا جان شہید کر دیتے گئے نے او شہزادیاں دیاں ہچکیاں بن گئیاں نے ننا شہزادہ بڑے ول ویندا ہے بڑا شہزادہ چھوٹے ول ویندا ہے دوواں نے آپس کے اندر گلے لگ کے معانقہ کیتا ایک دوجے نال پیار کیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون امام مسلم بن عقیل دی شہادت تو بعد پھر اعلان کر دیتا گیا جدے گھر دے اندر مسلم دے بچے پائے گئے اس گھر نو تباہ کر دیتا جائے گا وہ بچے کہنے لگے قاضی جی سانو مدینہ منورہ دے راہ تے پا دیو اسی کسے ماں دی گودی دی رونقاں کسے باپ دیاں اکھاں دا سہارا وا اس واسطے اسی ایتھے نہیں رہ سکدے سانو مدینہ منورہ دے رستے پا دیو قاضی صاحب نے رات دے پچھلے ٹائم رات دے پچھلے پیر جدوں سپیدہ سحر نمودار ہویا آپ نے کچھ نظرانہ پیش کیتا دعا شہزادیاں نو اپنے بیٹے اسد نو فرمایا اپنے بیٹے اسد نو فرمایا جڑا کوتوالے شہر ہے وہ میرا بھائی ہے اے نشانی لے جاؤ تے جا کے دسیا جی انہاں نو کہ انہاں ننیاں شہزادیاں نو تہاڈی عزت کرے گا تہاڈی تکریم کرے گا وہ محب اہل بیت انہاں نو مدینہ منورہ دے راہ تے پا دیا جے ایک قافلہ جان والا ہے وہ قافلہ تے نکل گیا کوت والے شہر وہ چھڑ کے آیا آندا میں او سامنے دور نظر آ رہی ہے قافلے
جس ویلے شہزادے دوڑے نے انہاں آکھیا دوڑ کے مل جاؤ وہ سامنے گرد و غبار قافلے دا اڑدا نظر آندا ہے پیا انہاں نے شہزادے دوڑے نے پر غماں دے مارے کی دوڑ دے اپنی اماں تو دور شہزادے مدینہ منورہ تو دور شہزادے باپ جامع شہادت نوش کر گیا ہے باپ جامع شہادت نوش کر گیا ہے وہ کوفہ دے گلی بازاراں اندر شہزادے کدی کسے دے گھر کدی کسے دے گھر انہوں نے شہزادے دوڑ دے جا رہے نے وہ چھوٹا بھائی گر گیا ہے وہ دا ہونڈ پھٹ گیا ہے کہنے لگا ویرا ذرا ٹھہر جاؤ ایتھے کدے سستا لئیے تھوڑی دیر واسطے آرام کر لئیے بڑا کہنے لگا شہزادہ میرا نکیا ویرا چل دوڑنے یا کچھ جانے یا کوئی تے کوفہ تو دور چلے جائیے وہ بڑے ظالم لوگ نے ڈر لگ دے نا تو انہوں نے شہزادے دوڑ دینے کدی کتے سہارا لیندے نے کدی کتے سانس لیندے نے کدی کتے بیٹھ جانے نے کدی کتے بیٹھ دینے پر غماں دے مارے کی دوڑ دے وہ دوڑ دیاں جس ویلے شہزادے ایک جگہ آرام واسطے روکے نے وہ دن چڑھیا ہے تے ویکھیا ہے پھر کوفہ دے در و دیوار نظر آ رہے نے وہ ننے شہزادے سن ننیاں عمرہ مبارکہ سن وہ کنہ کو دوڑ کے جانے وہ ویلا آ گیا شہزادہ کہنے لگا ویرا اچھی آواز نہ کڈی کتے ظالم سپاہی آ کے سانوں پکڑ نہ لین وہ ننا شہزادہ بڑے ول ویندا ہے بڑا چھوٹے ول ویندا ہے ادھروں ایک سپاہی نظر آیا انہیں آ کے دعا شہزادیاں نو پکڑیا انہیں آکھیا دسو تسی کون انہیں آکھیا ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے او سپاہیا سانو ستائینا او سپاہیا سانو رلائینا سانو مارینا ساڈا سی یتیم مدینہ منورہ تو دور ساڈا باپ شہید کر دیتا گیا ہے اسی اپنی اماں دی گودی تو دور اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ انور تو دور سانو آکھی کچھ نہ وہ لے کے چلا گیا کہنے لگا تانوں عبید اللہ بن زیاد او دے دربار وچ لے کے جانا ہے او دے گورنر ہاؤس وچ لے کے جانا ہے اوتھے جو فیصلہ کرے گا وہ کرے گا بلا کر لے کے چلا گیا وہ بڑا چھوٹے نو ویکھ کے آندا ویرا کی بنے گا چھوٹا کہنے لگا بھائی جان انہوں آکھیا جے ذرا سانو ادھروں دی لے کے جاوے جدھر ساڈے باپ دا لاشا پیا ہویا ہے اج اسی اپنے باپ نال پیار اس طرح کر لئیے جویں ساڈا باپ ساڈے نال پیار کردا سی اسی اپنے باپ دیاں زلفاں سوار لئیے جویں ساڈا باپ ساڈیاں سواردا سی اج یتیم اپنے باپ نال پیار کر لین بڑے شہزادے نے فرمایا او سپاہیا عبید اللہ بن زیاد دیا سانو اس راہ لے چلی باپ دے جسم تے لیٹ گئے نے جدو ویکھے آئے باپ دا سر انور کوئی نہیں فرمایا ہو کوفے والے ہو یزیدی فوجیو ساڈے باپ ساڈے نال پیار کردا ہوندا سی مدینہ منورہ وال منہ کر کے کہن لگے نانا جان یزیدی ساڈے باپ دا سر نہیں جے دیندے ساڈے باپ نو انہاں نے شہید کر دیتا ہے جدوں کافی دیر عورتاں بھی ویکھ رہیاں نے بچے بھی ویکھ رہے نے بچے آواز لا کے اپنی ماواں نو پوچھ دینے پہ اے دوویں بچے کون نے انہاں نے آکھیا کسے ماں دی گوٹی دی رونق نے شہزادے باپ شہید کر دیتا گیا ہے بزرگ بھی ویکھن والے عورتاں بھی ویکھن والیاں بچیاں ویکھن والیاں وہ دوویں شہزادے اپنے باپ نال کس طرح پیار پہ کر دینے سپاہی نے اٹھایا حکم نامہ آ گیا
انہوں جیل اندر بند کر دیتا جائے. جدو بند کر دیتا گیا جدے ہاتھ دے اندر تالا ہے جدے کل چابی ہے جڑا دروگا ہے وہ محب اہل بیت مشکور نامی شخص ہے. محب اہل بیت رات دا ٹائم ہویا انہیں آکھیا کوئی گل نہیں اہل بیت دی حد پیچھے انہاں دی غلامی پیچھے جان جاندی ہے تے جائے سولی تے چڑھنا پوے تے چڑھ جاواں گا لیکن شہزادیاں نو مدینہ منورہ پہنچا کے رواں گا. او دوواں ننیا شہزادیاں نو انہیں قید خانے چو باہر کڈیا جیلوں باہر کڈیا. انہاں آکھیا میری نشانی لے جاؤ کوتوالے شہر کو چلے جایا جے نالے نذرانہ پیش کرے گا نالے مدینہ منورہ دے رستے تے توانوں پا دے گا. او ننے شہزادے کوتوالے شہر کو گئے نے ان نشانی مشکور نامی شخص دی وکھا دیتی ہے. انہیں دعا شہزادیاں تھوڑا تھوڑا نظرانہ پیش کیتا ہے مدینہ منورہ دے رستے تے پا دیتا ہے. وہ دوویں ننے شہزادے چلدے چلدے رات دا سما ہے چلدیا بالآخر اس جگہ تے پہنچ گئے. شہزادہ کو چھوٹا بھی تھک گیا ہے آندا بھائی جان میں تھک گیا ہوں تھوڑا سستا لئیے تھوڑا آرام کر لئیے. لیکن مدینہ منورہ وال منہ کر کے جان والے شہزادے بڑیاں خوشیاں منا رہے نے. اج مدینہ منورہ پہنچ جاواں گے نانا جان دے مزارے پرنوار تے پہنچ جاواں گے جا کے ہر گل جا کے دساں گے عرض و معروف کران گے آقا حسین لجپال دی بارگاہ جاواں گے. لیکن تقدیر آندی ہے پئی او شہزادے مدینہ منورہ دے راہ تے پے کے مدینہ شریف دا نام سن کے خوشیاں دا اظہار کرنے والے یاد رکھیا جے اس زمین تے میں تواڈے لاشے رولانے نے اس زمین تے تواڈے جسم تڑپدے نظر آنے نے. اس واسطے زیادہ خوشیاں نہ کرو ادھر تدبیر ادھر تقدیر پر تقدیر دے اگے نہیں جو چل دی تدبیراں ختم ہو جاندیاں نے تقدیر دا فیصلہ غالب ہوندا ہے. او ننے شہزادے جدوں آکھیا بھائی جان میرے پیر سج گئے نے میرے پیرا جو خون نکلن لگ پیا ہے متورم ہو گئے نے. او ننے شہزادے نکیاں نکیاں عمراں پاکاں نے ایک کھجور دا موڈا آیا ہے او سائے دے اندر دوویں شہزادے چھپ گئے نے. بعض کتاباں چ لکھیا ہے کہ پہاڑ دی غار اوتھے چھپ گئے نے. ننا شہزادہ گودی اندر بڑا شہزادہ انہوں لوریاں دے کے سلا رہا ہے. اپنے نکیاں پراواں نال پیار کرنے والے ہو ذرا منظر اپنی آنکھاں دے سامنے لیاؤ. جدوں بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی نو گودی پا کے مسافر پیار کردا ہوئے گا تے آندا ہوئے گا سو جا میرے دکھیا ویرا سو جا میرے دکھیا ویرا سو جا دی آواز بلند کردا ہے پیا. ادھروں نکرانی ایک پانی بھرن واسطے آئی ہے انہیں بڑی سریلی آواز سنی ہے مدبری آواز سنی ہے کنا دے اندر رس بولن والی آواز سنی ہے. انہیں سوچیا کون ہے جڑا اس ویلے لوریاں دے رہا ہے مٹکا رکھیا ہے. شہزادیاں ول گئی ہے جا کے ویکھیا ہے چن نالو حسین چہریاں والے دو ننے شہزادے ایک نو گودی وچ پا کے دوسرا لوریاں دیندا ہے پیا. انہاں مائی ول ویکھیا سہم گئے نے وہ ڈر گئے نے. انہاں آکھیا شاید عبید اللہ بن زیاد دربار وچوں آئی ہے سانو پکڑن واسطے آئی ہے. آپ شہزادیاں نے فرمایا مائی سانو آکھی کچھ نہ اسی یتیم سانو ماری نہ سانو عبید اللہ بن زیاد کو نہ لے کے جائی. مائی آندی ہے شہزادیو
تسی دسو تسی کون ہو؟ انہاں آکھیا ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے۔ امی کہنے لگی میں محب اہل بیت جدی نکراڑیاں میری مالکہ تو ماں دی گودی دی رونق مل جائے گی، وہ پیار مل جائے گا، انہیں پانی بڑے آئے۔ کہنے لگی مالکن خوش ہو جا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے باغ دے 2 پھول تیرے گھر لے کے آ گئی ہوں۔ مالکن محب اہل بیت انہیں گرم پانی کر کے پیر توتے دعا شہزادیاں دے سینے لایا، غسل کروایا، کپڑے بدلے نے۔ کہنے لگی ماں صدقے جاوے، ماں واری جاوے، کس ماں دی گودی دی رونق کو۔ انہاں کیا سی حسین دے بھیجے میں مسلم دے بیٹے آ جنہاں نو شہید کر دیتا گیا ہے، کھانا کھلا کے فریش کر کے دعا شہزادیاں نو ترو تازہ حالت دے اندر پیار کر کے گودی پا کے دعا شہزادیاں نو پچھلے کمرے اندر مالکن نے تھاپیاں دے کے سلا دیتا ہے، لوریاں دے کے سلا دیتا ہے۔ جدوں مالکن دا شوہر حارث گھر آیا ہے آکے کہنے لگا میں نو کھانا دے دے، وہ کہنے لگی دینیاں ہاتھ صاف کر لے، منہ صاف کر لے، انہیں دنوں دا کتھے گیا ہویا سے۔ انہیں آکھیا ایک باغی عبیداللہ بن زیاد دا، ایک باغی نعوذ باللہ من ذالک یزید دا، مسلم بن عقیل انہوں قابو کرنے واسطے گئے سا، انعام لین واسطے گئے سا، انہوں شہید کر لیا سا، انہوں قتل کر دیتا سا، جامع شہادت نوش کر گیا ہے۔ انہوں وینیا بچیاں دا انعام کنوں لبدا ہے، وہ دنیا دا کتا ہے گلا کردا ہے پیا۔ مالکن ڈر گئی ہے، نکرانی سہم گئی ہے، کہنے لگی وہ بیٹھ جا تینوں میں کھانا پکا کے دینی آ، بیٹھ جا اس جگہ تے بیٹھ جا، اٹھی نہ، رب تینوں قیامت تک اس جگہ تو اٹھن نہ دے ظالمہ، ایتھے ہی بیٹھا رہی کتے نال والے کمرے چ نہ چلا جاویں جتھے جنتی پھول آرام کر دینے پہ۔ وہ دوویں شہزادے انہاں خواب دے اندر اپنے ابو دا جلوہ ویکھیا، دوویں اٹھ کے بیٹھ گئے، گلے دے وچ ایک دوجے دے باواں پائیاں ہوئیاں نے۔ دوواں شہزادیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، اونچی اونچی رون لگ پے نے۔ انہیں سوچیا یہ آواز کتھوں آ رہی ہے؟ مالکن کہنے لگی، بیوی کہنے لگی وہ حارثہ ہو سکتا ہے پڑوسیاں دے بچیاں دی آواز ہوئے، وہ نہ اٹھ، اتھے کوئی نہیں ساڈے گھر دے اندر۔ انہیں دیا لے آئے، لے کے سارے کمرے ویندا ہے پیا۔ جدوں اس کمرے وچ گیا ہے جتھے جنتی پھول آرام کر رہے سن، انہیں آکھیا کون؟ انہیں آکھیا ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہے مدینے کے۔ انہیں دعا شہزادیاں نو اگے ود کے کہنے لگا میں تے لبدیاں تھانوں آیا، میں 2-3 دن ہو گئے نے تھانوں تلاش کرنا پیا، مینوں کی پتا ہے تسی میرے گھر اندر آرام کر دے ہو پے۔ وہ دعا نو زلفاں تو پکڑے آئے، نعوذ باللہ من ذالک کسیڑ کے باہر لے آیا ہے تے لے آ کے تھپڑ مارے آئے۔ مالکن قدمائی ڈگ پئی ہے، نکرانی قدمائی ڈگ پئی ہے۔ حارثہ انہاں نو کچھ نہ آکھی، انہاں نو نہ ستا، انہاں نو نہ روا، انہاں نال پیار کریں گا رب راضی ہو جائے گا، انہاں نال پیار کریں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جان گے۔ وہ جنتی پھولنی انہاں نو ماری نہ، انہاں نو ستائی نہ۔ وے ظالمہ میں تیری بیوی ہاں، اے تیری نکرانی ہے، جڑا کام آکھے گا کران گی، جویں آکھے گا اوویں کران گی، پر انہاں نو کچھ نہ آکھی، انہاں نو کچھ نہ آکھی۔ پر دنیا دا کتا ہر اس کوئی اثر نہیں ہو رہا، وہ کن تے جونی رینگ دی پئی، انہیں تھپڑ ماریا۔ کہنے لگی ارے سید ہے، ارے سید ہے، تماچے نہ لگا۔ بیوی
کہنے لگی ارے سید ہے، ارے سید ہے، تماچے نہ لگا، قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا۔ حضرات یہ بہت مشکل ہے یہ شہادتیں پڑھنا، حوصلہ ہمت جواب دے جاتی ہے، سچی بات ہے۔ کہنے لگی انہوں نہ مار، انہیں آخیا میں کھانا بعد میں کھا لاں گا، پہلا انہوں دے نال میں نپٹ لواں۔ شہزادیاں نو گھسیٹیا تے باہر لے گیا، جس ویلے کھڑیا نال نبی تے تے دوواں شہزادیاں نو شہید کرن لگا۔ چھوٹا کہن لگا بھائی میرے نو میریاں نظراں دے سامنے تلوار نہ ماری، پہلا مینوں شہید کر لے، پھر میرے بڑے بھائی نو شہید کر لئی۔ میں بھائی دا لاشا اپنی اکھاں میں شہادت نوش کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈوب کر نہر میں حوض کوثر کے کنارے پہنچے، ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے۔ آئی حیدر کی صدا پیارے ہمارے پہنچے، ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے۔ آئی حیدر کی صدا آج پیارے ہمارے پہنچے۔ سارا کچھ کعبے واسطے وہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ حضرات گرامی اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی شہادت انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور صبر پہ اجر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔